قرآن مجید کی جس سورت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، ان آیات کے اندر باری تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ نعمت والدین ہے۔ قرآن مجید میں آپ اکثر اور بیشتر ایسے مقامات پر پڑھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 43 مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ یہ حکم احادیث مبارکہ میں تقریباً 43 مرتبہ ملتا ہے۔ اعمال تو بہت زیادہ ہے، نیکیاں تو کرنے والے اعمال تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے، حج عمرہ ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، بے شمار اعمال ہے۔ لیکن ایک صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اتنے زیادہ اعمال ہیں، ان سب اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول، ان سب میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کا تذکرہ کیا۔ الصلاۃ علی وقتها، پہلا عمل کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو۔ دوسرا عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 3 اعمال باقی اعمال میں سب سے زیادہ افضل اعمال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب بر الوالدین کے اندر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں۔ مصنفین اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جس طرح اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، یعنی جس طرح عبادت بندوں پر فرض ہے، اس طرح والدین کی فرما برداری بھی بندوں پر فرض ہے۔ محدثین اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلا عمل جو بیان کیا ہے وہ ہے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا۔ حقوق اللہ سب سے پہلا عمل بتایا ہے، اور جو دوسرے عمل کا ذکر کیا ہے بر الوالدین، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور تیسرا جس کا تذکرہ کیا ہے الجہاد، اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کا غلبہ اور مسلمانوں کی حفاظت۔ لیکن اس عمل کی ان کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ محدثین تشریح کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز بندوں پر فرض ہے، اس طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ تینوں اعمال انسان کی زندگی میں کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتے، اس طرح والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت بھی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں ساقط نہیں ہوتی۔ اب بعض والدین جو ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں بھی ہوتا، والدین کافر بھی ہوتے ہیں،
بعض کے والدین مشرک بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، کیا ایسے والدین کی بھی فرما برداری کرنی ہے؟ کیا ایسے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ کہا ہاں، اگر تیری والدہ مشرکہ بھی ہے پھر بھی اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی کس موقع کے اوپر بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے، ایک آسان سی تعریف کر دیتا ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید میں یہ آیت واضح سب کو معلوم بھی ہوگی کہ جب تیرے والدین تجھے شرک کا حکم دے تو تو ان کی بات کو نہ مان، لیکن قرآن و سنت کے مخالف اگر کوئی بات تیرے والدین تجھے اس کا حکم دیتے ہیں وہ تجھ پر لازم نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم تجھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تیرے والدین روکتے ہیں، پھر فرما برداری پھر اطاعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، والدین اس سے روکتے ہیں، اس موقع پر بھی والدین کی فرما برداری اور اطاعت نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر، اس بات کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات لازم نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو گناہ کا اور نافرمانی کا حکم دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سخت لہجوں میں بات کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کے اوپر برے برے القابات کے ساتھ ان کو تکلیف اور پریشان کرتے ہو، اس سے یہ مقصود نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسن انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اپنے والدین کو سمجھانا ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ نئے کلچر اور مغربی تہذیب جو ہے اس نے آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بگاڑ دیا۔ یہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر انہوں نے اپنے والدین کے احترام کو، اپنے والدین کے مقام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کہیں والدین کو گھروں کے اندر زنجیروں میں باندھ کر ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، کہیں والدین کے اوپر ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند ماہ بھی پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کو ٹھڈوں کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اس کو مارا، اس پر ایکشن بھی ہوا۔ وہ والدین اپنی زندگی کی داستان بتاتا ہے کہ میں نے کئی سال بیرون ملک میں ان بچوں کے لیے کمائی کی ہے، اپنے اس بیٹے کے لیے میں نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کو مکان لے کر دیا ہے، اس کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں کہ یہ بھی باہر جا کے کاروبار کر سکے۔ 22-23 سال تقریباً یہ بتاتا ہے میں نے باہر کام کیا ہے، کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کے لیے، اور آج وہی اولاد جو ہے وہ میری نافرمانی کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نئے کلچر نے، یہ مغربی تہذیب نے ہمیں یہ کیا پیغام دے دیے ہیں؟ آج ہم نے اولڈ ہاؤس کھلوا لیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو، وہیں ان کی خدمت ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو اعمالی افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک صحابی آ جاتے ہیں، گھر بھی چھوڑ آتے ہیں، راستے کے سفر کی تنگیاں بھی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ دنیاوی مقاصد کوئی بھی نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، کوئی کاروبار کا مفاد نہیں ہے، کوئی روپے پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں گھر سے اس لیے آیا ہوں
کہ میں جہاد کر سکوں۔ اے اللہ کے رسول، میں ہجرت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کتنے عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہونا، یہ بھی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل کس لیے آیا ہوں؟ ہجرت کے لیے آیا ہوں۔ اور جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت کر لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں ہجرت کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے آیا ہوں۔ اب اتنا افضل عمل جہاد ہے، جو شخص جہاد کی راہوں میں چل پڑتا ہے، ان راہوں میں اس کے پاؤں پر پڑنے والی جو مٹی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے نصیبے میں بھی یہ کر دے، اللہ ہم سب کو بھی جہاد کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ خواہش بھی ہے، اتنی فضیلتیں بھی ہیں، اور ساتھ اپنے گھر کے ماحول کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں گھر سے آیا تھا، میری والدہ اور میرے والدین رو رہے تھے۔ اتنے اعمال بھی بتائے۔ اللہ کے رسول، آپ کی بیعت کے لیے آیا ہوں، دین کی طلب کے لیے آیا ہوں، اسلام کے لیے آیا ہوں، ہجرت کے لیے آیا ہوں، جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن پیچھے میرے آنے کی وجہ سے میرے والدینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما۔ اے صحابی، واپس چلا جا، جس طرح تو نے اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لائے ہیں، اسی طرح ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لے کے اپنے والدین کو خوش کیا کرے، اپنے والدین کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ لایا کرے۔ آج دوستوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں خرچ کر کے سیر و تفریح کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ فلاں جگہ آج تمہاری دعوت ہوگی، آج میں اپنے فلاں دوست کی فلاں جگہ دعوت کروں گا۔ دوستوں کے لیے تو بڑا کچھ کرتے ہو۔ کبھی والدین سے بھی یہ کہا ہے کہ امی ابو، آج آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کون سی چیز چاہیے، میں وہ آپ کو لا دوں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہے؟ کیا ہم نے بھی پوچھا ہے والدین سے کہ آج آپ کہیں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کوئی کھانا پسند ہے، میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا کھانا لا دوں؟ کیا آپ نے بھی کبھی والدین سے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو وہ فلاں چیز لا دوں؟ لیکن آج معاملہ کچھ الٹ ہے۔ ہم اپنے والدین کو تو ناراض کرتے ہیں، باقی دنیا میں ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کا والدین، جس کے ماں باپ ناراض ہیں اور اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو خوش نہ کیا، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری احسان نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ذلیل ہو وہ شخص۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد پھر کہا کہ جس کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، جس کے والدین حیات ہیں، لیکن اس نے جنت میں جانے کا کوئی سبب بھی اختیار نہیں کیا، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری ہی نہیں کی۔ ایک اور صحابی آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا لکا ابوان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ کہا جاؤ پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو، تیرا یہی جہاد ہے۔ یعنی جو جہاد کی برکتیں انسان کو اور ثمرات اور جو فضیلتیں ملیں گی، اگر تو والدین کا احترام کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کو خوش کرے گا، اللہ تجھے جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اب اگر انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں،
تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. اگر تیرا والدین تجھ سے راضی ہے، تیرا والدین تجھ سے خوش ہے، اللہ تیری ان مصیبتوں کو ختم کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 3 نوجوان گھر سے نکلتے ہیں، راستے کے اندر تیز آندھی آ جاتی ہے، ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن ایک پتھر جو ہے وہ گرتا ہے لڑکتا ہوا اس غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے، غار کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ تینوں نوجوان بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ پتھر ہلتا نہیں ہے. یہ تینوں پھر اپنے رب کے سامنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک اپنے نیک عمل کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ اے اللہ میرے والدین بھی موجود ہیں، میری بیوی بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، لیکن اے اللہ میں جب اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں. اے اللہ ایک دن میرے والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو جگانا گوارا نہیں کیا کہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اے اللہ میں ساری رات ان کا انتظار کرتا رہا، میرے پاس میرے بچے بیٹھے ہوئے میرے سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن اے اللہ میں نے ان کو نہیں دیا. جب میرے والدین جاگے میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ پیش کیا. ان دونوں کی نیکیاں اور اس کی یہ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سامان بنا دیا؟ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیا. آج ہم بھی بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہمیں بھی بڑی مشکلات ہیں، آج ہم بھی بڑی تکالیف کے اندر مبتلا ہیں. آج ہم بھی اپنے والدین کو راضی کر کے ان طرف تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے ان مصیبتوں سے محفوظ کر لیں. خادم رسول انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اس حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمد له فی عمری ویزداد له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کے رزق کے اندر برکتیں اور اضافہ آ جائے، فَلْيَتَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. رزق کی تنگی ہے، کاروبار کے اندر مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، آمدن بہت کم ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے رزقوں کے اندر برکتیں عطا کر دے گا، اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکتیں عطا کر دے گا. آج والدین کو ناراض کرتے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہو، نماز پڑھنے تو آ جاتے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد اوسط ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو، والدین کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. جنت کے لیے تو آپ بڑے متلاشی ہیں، جنت کے لیے تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کس لیے آج آپ سب اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں؟ خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیا مقصد ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ جنت عطا کر دے. جس جنت کو آپ ناراض کر بیٹھے ہیں، جس جنت کی آپ نافرمانی کر بیٹھے ہیں، پھر آپ جنت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ پھر جنت کے لیے آپ کیوں متلاشی ہیں؟ سب سے پہلے اپنے والدین کو بھی راضی کریں. اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو اپنے والدین کو خوش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین اپنی اولاد کے حق میں جو بھی دعا کر دے اللہ اسے رد نہیں کرتے. آج ہم بھی اپنے والدین سے دعائیں لیتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے بندوں کا تذکرہ کیا جن کی دعا یا بد دعا اللہ رد نہیں کرتے. ان تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو. مظلوم اگر اللہ سے دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی اس پکار کو، اس کی دعا یا بد دعا کو رد نہیں کرتا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا، ساتھ یہ نصیحت کی، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز، کوئی آڑ، کوئی دیوار نہیں ہے. ساتھ کیا فرمایا؟ اپنے والدین کی بد دعا سے بچنا، مسافر کی دعا بد دعا سے بچنا. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس واقعے سے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ والدین کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں، بد دعا بھی قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، عام مفہوم میں کہہ لیں 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نفل و نوافل پڑھنے والا ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. والدہ نے پکارا ہے، والدہ نے آواز دی ہے، لیکن والدہ کی آواز کو، پکار کو نہیں سنا، اپنی عبادت میں مصروف ہے. والدہ پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہے. کچھ دیر بعد پھر اسے بلایا جاتا ہے، وہ پھر اپنی عبادت میں مصروف ہے. تیسری مرتبہ اس کی والدہ غصے میں آ کر کے میری بات کو نہیں سنا، بد دعا کر دی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تجھ پر بے حیائی کا کوئی دھبا نہ لگ جائے. نیک بڑا ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے. ایک گناہگار عورت کو پیش کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ الزام اس شخص پہ آ جاتا ہے جسے جریج کہتے ہیں. جریج نامی یہ شخص، یہ عورت اس پر یہ الزام لگا دیتی ہے کہ یہ بچہ اس جریج کا ہے. بادشاہ حکم دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اس کے معبد خانے کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، بادشاہ کی عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. نیک تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. اللہ نے معجزہ دکھایا. جریج اس بچے سے پوچھتا ہے کہ اے بچے تو بتا تیرا والد کون ہے؟ وہ گود میں بڑا بچہ بول کے کہتا ہے کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. اب اس داغ اور دھبے سے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی محفوظ ہوئے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، آپ کی بے عزتی ہوئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، یہ میری ماں کی بد دعا تھی، وہ مجھے یاد آتی. اگر اللہ ماں باپ کی دعا کو قبول کرتا ہے تو ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اپنے والدین کے منہوں سے بد دعائیں مت لیں، اپنے والدین کے منہوں سے ان کی دعا لیا کریں. ان کے لیے ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو مہیا کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ جن کی مائیں زندہ ہے، جن کے باپ زندہ ہے، اللہ فرما بردار اطاعت گزار بنا دے. اللہ جن کے یہاں سے فوت ہو چکے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.